बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 4 ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, इसमें जो है कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। तशद्दुद है, सिनफ़ी तशद्दुद यानी निस्वानी तशद्दुद, और उसके बाद एक अहम टॉपिक जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है लॉन्ग क्वेश्चन में, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात। तो पेज नंबर आपने निकालना है बेटा 100, पेज नंबर 100। नीचे देखें तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़। पहले हम तशद्दुद देखते हैं कि तशद्दुद क्या होता है। तशद्दुद ज़ुल्म और ज़्यादती। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख़म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। आलमी इदारे सेहत यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तशद्दुद क्या है कि जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल, यानी आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, या फिर जबर करके, और वो भी इरादतन यानी जानबूझकर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, जिससे किसी को ज़ख़म लग जाए, उसकी मौत वाक़ हो जाए, या वो नफ्सियाती तकलीफ़ यानी कोई पागल हो जाए, या ब्रेन हेमरेज हो जाए, या कोई और तकलीफ़ उसको पहुंच जाए, या फिर किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो, यानी कोई उसका बाजू टूट जाए, कोई आँख ज़ाया हो जाए, कोई कान ज़ाया हो जाए, या क़ुव्वत गोयाई चली जाए, यानी ऐसा आपने उस पर जुल्म ज़्यादती की है कि जैसे इन चारों का यानी ज़ख़म हो जाए, कोई मौत वाक़ हो जाए, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो, तो ऐसा जुल्म और ज़्यादती क्या कहलाता है WHO की नज़र में तशद्दुद। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाए कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तशद्दुद की तारीफ़ करें। ठीक है। इसके बाद ख़वातीन पर तशद्दुद, ये दूसरा है सिनफ़ी तशद्दुद या निस्वानी तशद्दुद। निस्वा कहते हैं बेटा औरतों को, ख़वातीन को, तो उसी हवाले से सिनफ़ी तशद्दुद। ख़वातीन पर तशद्दुद यानी सिनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है। सिनफ़ कहते हैं बेटा जिन्स को या जेंडर को, यानी मर्द और औरत। अगर मर्द पर तशद्दुद है तो ये मर्दों का तशद्दुद कहलाएगा, और अगर किसी खातून पर हो रहा है तो हम उसे सिनफ़ी तशद्दुद या निस्वानी तशद्दुद कहेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद सिनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसकी बिना पर औरत के जिस्मानी, दिमागी और बच्चा पैदा करने की सलाहियत पर बुरा असर पड़ता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्सरसाइज का, कि ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है। ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ यही लाइन आपने उसमें हाईलाइट करनी है कि ख़वातीन पर तशद्दुद यानी सिनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसमें किसी औरत के जिस्मानी यानी जिस्मानी तौर पर वो माजूर हो जाए, या उसके दिमाग पर कोई असर हो, या फिर उसमें ऐसी तकलीफ़ पैदा हो जाए जिससे उसको बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो मुतासिर होती हो, तो ये भी औरतों का तशद्दुद कहलाएगा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी या जिनसी नुकसानात शामिल हैं। हाँ, ये एक और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है कि वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी या जिनसी नुकसानात शामिल हैं। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। इसके बाद इसी तरह औरत को इसकी अवामी या ज़ाती ज़िंदगी में धमकी आमेज़ बातों और जबर से आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए कि औरत को किस तरह ज़ाती ज़िंदगी में आज़ादी की नेमत से महरूम किया जाता है। औरत को ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। तो 2 बातें आपने लिखनी है। नंबर 1 धमकी आमेज़ बातों से, और जबर से, यानी या तो उसे धमकाएं, डराएं, धमकाएं, या फिर उसको जबर करें, उस पर जुल्म ज़्यादती करें, तो इससे औरत की आज़ादी की नेमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे।
اس کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا قریباً 35% خواتین وہ ہیں جن میں ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے۔ اس فگر کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا بیٹا، MCQs کے لیے شارٹ کوئسچن بھی بنا لیں کہ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کتنی خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں کتنے فیصد خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے؟ تو ہر 3 میں سے 1 یعنی 35% ہو جائے گا یہ۔ تو خواتین پر تشدد یا تو ان کے گھر والوں نے کیا ہوتا ہے یا پھر کسی جاننے والے نے کیا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی اور فرد ہے جس نے اس پر تشدد کیا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ شارٹ سلیبس چل رہا ہے، تو شارٹ سلیبس کے مطابق تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف یہ آپ نے یہیں تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات، یہاں سے اس کو کراس کر دیں گے، اور اگلے پیج پر یہ حقیقت کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، اس سے یہاں تک، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نہیں تیار کرنا۔ آگے جو ہے وہ کویسچن نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، لانگ کویسچن نمبر 4 ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہم دوسرا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات۔ مملکت خداداد پاکستان کا وجود نفاذ اسلام کے لیے لایا گیا، یعنی پاکستان جو بنایا گیا اس کا اہم اور بنیادی مقصد تھا نفاذ اسلام، کہ اس ملک میں، اس مملکت میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ یہاں پر عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں، یعنی بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہمارے آئین ہیں ان میں بھی خواتین پر تشدد کو منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے جو بڑا ہوتا ہے وہ ہے جان اور مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کی زندگی کی پوری حفاظت کرنا۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آئین آتے ہیں ان میں ہے 1961 کا آئلی قوانین، یعنی 1961 میں آئلی قوانین خاندانی قوانین بنے تھے۔ اس کے مطابق جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوا۔ یہ دیکھیں گے بیٹا، ان میں آئلی قوانین 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ 1961 کو ہائی لائٹ کریں گے اور آئلی قوانین اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے۔ آئلی قوانین کب بنے؟ 1961 میں۔ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل بھی منظور کیا ہے۔ پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ سینٹ اور اسمبلی کو بھی آپ نے بیٹا ہائی لائٹ کر کے اس شارٹ کو اس سے بنا لینا ہے کہ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق ترمیمی بل کس نے منظور کیے؟ تو قومی اسمبلی اور سینٹ یہاں پر آئے گا۔ اس کے بعد پہلا اقدام جو ہوا ہے بیٹا وہ ہے پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ ہے 2015۔ پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہے، یعنی یہ رسم ہمارے ہاں زیادہ عام ہے کہ ہم کم عمر میں ہی بچیوں کی یا بچوں کی شادی کر دیا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، سندھ کے ہیں، پنجاب کے ہیں، ان میں یہ عام رواج ہے۔ پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے۔ یہ لائن ہائی لائٹ کریں بیٹا، یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے ایکسرسائز کا۔ جی، پنجاب میں شادی کی عمر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کیا مقرر ہے؟ لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے کہ اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ترمیمی بل پیش ہوا 2015 میں صوبائی اسمبلی پنجاب میں کہ جو
والدین ہیں یا نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کے جو عملے ہیں، اگر وہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکا ہوگا اور اس کی شادی کرواتا ہے تو وہ جرمانے اور قید کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اگلا ٹاپک ہے بیٹا، اگلا اقدام ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ اسے آپ ہائی لائٹ کریں، ڈیٹ کو بھی، اور شارٹ کوئسچن بنائیں کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ کب منظور کیا، یا یوں بھی آ سکتا ہے کہ پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ کب منظور کیا گیا، تو ڈیٹ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے 24 فروری 2016۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، یعنی جن خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے انہیں یہ انصاف مہیا کرتا ہے، تحفظ اور امداد۔ اسی طرح یہ ایکٹ تشدد زدہ متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے بھی تحفظ فراہم کر کے انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کا اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، معاشی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائم وغیرہ۔ ان کو ہائی لائٹ کریں گے بیٹا، یہ نام ہے کہ پنجاب تحفظ ایکٹ نسواں ایکٹ کن جرائم سے خواتین کو انصاف مہیا کرتا ہے، تو یہ نام ہے تشدد کا اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، معاشی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائم۔ سائبر کرائم بیٹا ایسی جرائم ہوتے ہیں جو ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ وغیرہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لانگ کوئسچن نمبر 4 یہاں تک اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے اس میں سے 5 شارٹ کوئسچن ہوم ورک میں ہمیں سینڈ کرنے ہیں، اور اس پورے لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔